اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا اور نہیں ہے مانے ہماری طرف سے ان نرسل بالآیات یہ کہ ہم بھیجیں نشانیوں کو الا مگر ان کذب بها الاولون جھٹلایا ان سے پہلے والے لوگوں نے وآتینا اور ہم نے عطا کیا ثمود الناقہ سمودیوں کو ناقہ مبصرتاً بصیرت کے واسطے فظلموا بها پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ وما نرسل بالآیات اور ہماری نشانیاں وہ نہیں ظاہر ہوتی الا تخویفا مگر خوف کے واسطے ڈرانے کے واسطے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بستیوں کو علاقوں کو اللہ نے تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، فنا کرنا ہے، کسی نے بھی نہیں بچنا، سارے کے سارے شہر وہ ویران ہونے ہیں، ملک ویران ہونے ہیں، سب سے آخر میں مدینہ کی بستی اس نے بھی ویران ہونا ہے۔ آج کی آیتوں میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین پھر بھی نہیں مانتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہماری شرط ہے۔ ایمان کو شرط کسی چیز کے ساتھ شرط لگا کر معلق کر دیا۔ کیا شرط ہے بھائی آپ کی؟ شرط یہ ہے کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو آپ سونے کا بنا دیں، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے آخر انہوں نے بھی تو معجزات دکھائے، ایسی ایسی چیزیں دکھائی جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، جس کا ہونا ناممکن تھا، لیکن انبیاء کے معجزات سے وہ ناممکن چیزیں ممکن ہو گئی۔ تو آپ بھی اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اور یہ جو مکہ کے درمیان میں جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیں تاکہ یہ میدان ہو جائے اور ہمارے لیے کھیتی باڑی کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ تو رب العالمین سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی کی باتوں اور مشرکین کے درمیان جو باتیں ہوئی اللہ نے سنا، رب العالمین نے فرمایا اے پیغمبر، صفا پہاڑ کو سونے کا بنانا یہ ہماری قدرت سے بعید نہیں ہے۔ پہاڑیوں کو درمیان سے ہٹا کر چٹیل میدان بنا دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن دو باتیں ہیں۔ ایک تو یا آپ ڈھیل کو قبول کر لو، مہلت کو قبول کر لو کہ مہلت دیتا ہوں، ابھی ایمان نہیں بعد میں لے لیں، یا پھر جیسے یہ کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کر ڈالتا ہوں، صفا کو سونے کا بنا دیتا ہوں، درمیان کے پہاڑوں کو ہٹا کر چٹیل میدان بنا دیتا ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، پھر ایک بھی نہیں بچے گا۔ آیات کا شان نزول فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہمارے لیے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کی کہی ہوئی نشانیوں کو ظاہر کر دیں۔ یہ جیسے بول رہے ہیں ہمارے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہے رب العالمین کے لیے؟ فرمایا الا ان کذب بها الاولون، مگر ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، وقت کے انبیاء نے ان کے سامنے معجزات رکھے، جیسا انہوں نے کہا، امت نے کہا، لوگوں نے کہا اپنے وقت کے انبیاء سے
انبیاء نے ویسے ہی اللہ سے کہہ کر اس کام کو کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے دیا سمودیوں کو ناقہ، اونٹنی۔ قوم سمود کا ذکر کیوں کیا؟ یہاں مثال میں اس کو کیوں بیان کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم سمود یہ بلاد عرب میں تھے، اور جب عرب والے مکہ کے یہ مشرک شام جاتے تھے تو ان سمودیوں کے کھنڈرات سامنے نظر آتے تھے، تو اس لیے کہا کہ ان سے عبرت حاصل کرو، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے دیا سمودیوں کو ناقہ، اونٹنی، مبصرۃً، بصیرت کے ساتھ، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا اس اونٹنی کے ساتھ۔ قوم سمود آئی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، آپ صالح پیغمبر ہیں اللہ کے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ یہ جو سامنے ایک پتھر چٹان نظر آ رہا ہے، اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی کو پیدا کر کے بتاؤ، پیدا کر کے بتاؤ، اور اونٹنی بھی ایسی کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو، جیسے ہی پیدا ہو وہ خود بچہ دے دے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ تو اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس پتھر سے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دیا، اونٹنی نکل آ گئی، اونٹنی نکل آ گئی اور بچہ بھی دے دیا۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اب وہ اونٹنی ایسی تھی کہ جب کنویں پہ کھڑی ہوتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی، لوگ پریشان۔ کہ بھئی ہمارے جانور کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے طے یہ ہوا، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے، دوسرے دن جانور۔ لیکن اونٹنی جو پانی پیتی تھی وہ اتنا دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ کہ پورا علاقہ اس سے سیراب ہو جاتا تھا، پورے علاقے کو دودھ پہنچ جاتا تھا، اتنا دودھ دیتی تھی۔ لیکن ان کو برداشت نہیں تھا، برداشت نہیں تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے پہلے کہا تھا کہ دیکھو منہ مانگی نشانی مانگ رہے ہو تم، یہ اللہ کی نشانی ہے، ناقۃ اللہ، اس کی قدر کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے 9 رہتی یفسدون فی الارض، 9 غنڈے تھے وہاں، 9 بدماش تھے، لوگوں نے ان کو تیار کیا کہ بھئی اس اونٹنی کو مارو، ختم کرو۔ ان لوگوں نے موقع دیکھ کر اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ جیسے ہی قتل کیا، عذاب آیا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا، یہ تو اللہ کی قسم اس امت پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کے نبی نے مہلت مانگی، ڈھیل مانگی، توبے کے دروازے کو کھلا رکھا ہوا مانگا اللہ سے کہ کھلا ہوا ہے۔ وگرنہ ہم دیکھیں، ہم کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی نسبتیں اللہ کی طرف ہے اور اس کی ہم توہین کرتے ہیں، مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں پھر بھی بچے ہوئے ہیں، قرآن کی جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں پھر بھی بچے ہوئے ہیں، قرآن کی توہین پر اتر آتے ہیں پھر بھی بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے جو محمد عربی نے 1400 سال پہلے اللہ سے مانگی، اللہ سے مانگی۔ فرمایا دیکھو پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔
تو پیغمبر علیہ السلام سے بھی کہا کہ صفا پہاڑ کو سونا بنانا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، مکہ کی وادی کے اندر ان پہاڑیوں کو بیچ سے ہٹا دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور یہ جو نشانیاں اللہ کی جو اللہ نے بھیجی ہیں یہ ڈرانے کے لیے ہیں، یہ ڈرانے کے لیے ہیں کہ اس سے انسان ڈرے، اس سے انسان خوف حاصل کرے، عبرت پکڑے۔ اور آج اللہ کی نشانیوں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے آج کا مسلمان وہ انجوائے کرنا شروع کر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو چاند کو گرہن ہوتا ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ کسی کے پیدا ہونے سے اور کسی کی موت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گرہن اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آج چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، لوگ موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے ہیں، زلزلہ آئے لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، طوفان آئے لوگ اس سے انجوائے کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف جھک جائے۔ یہ انسان اور زیادہ شیطنت پر اتر آتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ فرمایا یہ جو چیزیں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ کڑاکے کی بارشیں، یہ آسمان سے بجلیوں کا چمکنا اور گرجنا اور برسنا، فرمایا یہ ڈر کے لیے ہے کہ انسان خوفزدہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان سے عبرت پکڑے، ان سے عبرت پکڑے، نہ کہ اور زیادہ انسان حاوی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل